الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فقاتلوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے عفت اور پاکدامنی کو اختیار کریں، پاکیزہ رہیں وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جن کے پاس نکاح کرنے کی وسعت، ہمت، خرچہ نہیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و رحمت سے غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب، اور وہ لوگ جو تحریر چاہتے ہیں ان میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ والے ہیں۔ یہ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، ایک اصطلاح ہے مکاتبت۔ کوئی غلام اپنے آقا سے، مالک سے یہ تحریر لکھوائے کہ میرے سے سودا کر لو، اتنے پیسے جب میں دے دوں تو آزاد ہو جاؤں، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اس کو بولتے ہیں مکاتبت، اور ایسے غلاموں کو بولتے ہیں مکاتب۔ یہ ساری بات انشاءاللہ ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں آزادی کے لیے، فقاتبوہم، پس ان سے مکاتبت کرو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم میں بہتری خیر جانتے ہو کہ یہ آزاد ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا۔ وآتوہم، اور ان کو کچھ دو، مما للہ الذی آتاکم، اللہ کے اس مال سے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیاں باندیاں ان پر گناہ، جرم، جناب پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک باز، پاک دامن رہنا چاہتی ہے، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم اس لیے یہ کام کرتے ہو تاکہ دنیا کی زندگی کا سامان اور فائدہ حاصل کرو۔ یہ شرط نہیں، اگر وہ نہیں چاہتی تو پھر اس کی چھوٹی ہے یا آزاد ہے، وہ برائی کر لیں، اس کی وضاحت کریں گے، اس کا مطلب نہیں۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو ان کو مجبور کرے گا، یعنی بالجبر بدکاری کرے گا یا کرائے گا، وہ مجبور ہیں، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اس اکراہ جبر کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل فرمائی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے ضرب المثل بھی بیان کی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کی گزر گئی ہیں، تم سے پہلے لوگ گزر گئے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان، وہ دلائل و براہین بھی ہم نے آپ کے لیے بیان فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی کو اپنانا اور اختیار کرنا یہ مومنین کے لیے لازمی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب اسے ایک صحابی نے سوال کیا تھا، میں دیہاتی ہوں، مسافر ہوں،
صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال کا جواب مل جائے، میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کے داخلے کی ضمانت دے دوں۔ ایک زبان کی حفاظت کی، ایک شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت آپ دے دیں تو جنت میں داخلے کی ضمانت میں۔ ایک اور واقعہ بڑا مفصل واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کا مشن اچھا ہے، دین اچھا ہے، ماحول اچھا ہے، دعوت اچھی ہے، تو میرا جی چاہتا ہے میں آپ کا اسلام مذہب دین قبول کروں، لیکن میری چھوٹی سی شرط ہے، میری ایک ڈیمانڈ ہے۔ ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے بازار حسن میں جانے کی عادت ہے، اگر مجھے اجازت مل جائے تو باقی سارا کچھ ٹھیک ہے، میں قبول کر بجائے اس کے کہ رسول پاک اس کو مارتے، صحابہ اس کو قتل کرتے یا اس کو جبر کرتے، رسالت مان اس کو آپ نے بات اٹھایا۔ منظر ہے صدارت رسول پاک فرما رہے ہیں، اصحاب رسول تشریف فرما ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی ڈیمانڈ تیرے گھر کوئی شخص کرے، تیری ہمشیرہ، تیری باجی، تیری بیٹی، تیری عزیزہ، جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ بندہ گرم ہو گیا۔ اس نے بڑا محسوس کیا، میں نے آپ سے کیا مانگا ہے، ہاں مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑی ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ سرکار نے فرمایا جو تو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ظاہر ہے کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ہمشیرہ ہے، کسی کی بیوی اور ماں ہے، جو قرابت کے رشتے بنتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ختم کر، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ مسئلہ میرا پورا نہیں ہوگا۔ نبی محترم نے اس کو آگے بلایا، مزید آگے بلایا، آگے بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے دل پہ رکھا، اپنا دست مبارک اس کے سینے میں دل پہ رکھا اور نگاہیں بلند کر سرکار نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، 3 دعائیں سن رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ڈیمانڈ یہ فرمائی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ سے گناہ معاف کر، اس کی ڈیمانڈ، اس کی چاہت، اس کی خواہش معاف کر دے۔ وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک اور طاہر کر دے۔ واحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ شخص جس نے یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ کی تھی وہ بیان کرتا ہے امام الانبیاء نے ہاتھ ادھر رکھا ہوا تھا، میری کمر کے پیچھے ٹھنڈک نکلتی ہوئی محسوس ہو گئی۔ اللہ نے گناہوں کی گرمی، شدت اور اس کے جواب میں ملنے والی سزاؤں کی حرارت، وہ سارا تصور اللہ تعالیٰ نے نکال کے اس کو ٹھنڈ بات بیان کرتے ہیں۔ وہ صحابی بھی بیان کرتے ہیں کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے گناہ کا تصور بھی ذہن میں نہیں رہنے دیا، ہر شے میدان صاحب کچھ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرا دل پاک کر دے، اللہ میری حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ میرے مال کو پاک کر، اللہ میرے گھر بار میں برکتیں فرما، کچھ ہمیں کچھ کرنا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا کرنی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین، یہ دعا کرنی ہے۔ اللہ هب لنا من ازواجنا، بیوی اولادیں اور رشتہ دار قرابت داری پاک بات لوگ ہوں، واجعلنا للمتقین اماما، اور تقوی پرہیزگاری میں مجھے سربراہی ملے، میں ان کی قیادت کروں، یعنی اتنا اچھا میں خود بنوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ، بچوں کے اندر پتر جماعتیں کا رہ کے کیسے؟ تو بات سمجھ آ گئی؟ والد محترم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، درس یہ وہ مسائل دلائل تو ضرورت نہیں، لیکن اولاد کو کہتا ہے بیٹا درس جایا کرو، درس سنا کرو، بڑا اچھا کام ہے، جمعہ نماز پڑھو، اثر ہوگا۔ ہاں میرا اللہ دل پھیر دے، اس کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے، میرا رب کرم فرمائے، کرم فرمائے میرا رب۔ تو فرعون جس نے وہ قیادت کی ہے کہ جو کسی لحاظ سے بھی ضرورت نہیں تھی، اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اعلان کیا ہوا ہے، اپنی ربوبیت کا لوحہ منواتا ہے، لیکن رب العالمین نے اس کے گھر میں توحید کا وہ درخت اگایا جس کو ساری دنیا مل کر بھی اکھاڑ نہیں سکتی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ فرعون کی بیوی نے پڑھا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن فرمایا، وَإِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی۔ فرعون کون ہے؟ فرعون کی بیوی کون ہے؟
جب اس نے کلمہ پڑھا، للچایا، نہیں سمجھ آئی، مارا، سزائیں دیں، ظلم کیا، اس خاتون کے جسم میں میخیں گاڑی، کیل ٹھوکے، تصور ہو سکتا ہے؟ بیوی اپنی ہے، اپنا ماحول ہے، اپنی سربراہی ہے، اپنی قیادت ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن کمال ہے میرے رب کا فرمان، جب اس بیوی نے دعا کی، میرے اللہ نے فرعون کی بیوی کی دعا کو قرآن بنا دیا۔ وہ خاتون کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اللہ میرا ادھر دل نہیں لگتا، اپنے پڑوس میں میرا گھر بنا۔ مفسر لکھا ہے کہ اچھے پڑوس کی بھی دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی، ڈیمانڈ بھی، اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے کہ میرا سنگ اور پڑوس بھی اچھا ہو۔ استنباط کیا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، فرعون، اس کے عمل اور اس کے مصاحبین، اس کے ظلم و ستم سے مجھے محفوظ فرما۔ مفسر نے لکھا جناب ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کے جنت کا محل دکھا کے فرمایا تھوڑا سارا پیریڈ رہ گیا امتحان کا، امتحان میں پاس ہونا تیرا کام ہے، یہ جنت کی وراثت ساری تیرے نام۔ میرے اللہ نے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، عفت اور پاک دامنی کو سراہا ہے۔ تو آج کا سبق یہ شروع ہو رہا ہے کہ جنت نے کیا رہنمائی فرمائی ہے ایسے لوگوں جس کا نکاح نہیں ہو رہا۔ کئی اسباب ہوتے ہیں، کئی دفعہ بندہ مارا ہوتا ہے، کئی دفعہ بندے نے سوچی داڑھی رکھی ہوتا ہے تو شادی نہیں ہوتی، کئی دفعہ اس کے باہر گھر نہیں ہوتا، ملازمت نہیں ہوتی، دکان نہیں ہوتی، لیکن بندہ ٹھیک ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، وہ اس بندے پر رشک کرتا ہے اس کی جوانی حسن جمان پر، لیکن رشتہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کے بندوبست، اس کے وسائل، ذرائع اور اس کے جو سسٹم ہے سارا وہ نہیں اگر پا رہا، میسر نہیں ہو رہا، تو ان کو چاہیے کہ پاک پاک رہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ غریب غربا ہیں، وسائل نہیں ہیں، انتظامات نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کریں؟ حتیٰ یغنیہم اللہ، عفت پاک دامنی کو برقرار رکھے، حتیٰ کہ ان کو اللہ غنی کر دے، مالا مال کر دے، یا حالات ٹھیک ہے۔ والذین یبتغون الکتاب، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غلام جو مکاتبت کرنا چاہتے ہیں، لکھ لکھا کرنا چاہتے ہیں اپنے مالکوں سے، میرے سال معاہدہ کرو، تحریر کرو، میں 10,000 20,000 لاکھ دو، ایک مقرر جو بھی رقم وہ میں اتنی دے دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گا، یہ اس عمل کا نام ہے مکاتبت۔ جو غلام اپنے آقا اور مالک سے یہ تحریر کروائے گا اس غلام کو بولتے ہیں مکاتب۔ جس کی مکاتبت تحریر ہو چکی ہے اپنے مالک کے ساتھ، ارشاد ہوتا ہے وہ غلام جو مکاتبت کرنا چاہتے ہیں ان مالکوں کے نام فرمان ہے فَقَاتِبُوهُمْ، ان کے ساتھ مکاتبت و تحریر جمع کرو، ان علمتم فیہم خیرا، یہ شرط ہے اس میں، یا رغبت اس میں دلانے کے لیے کہ اس میں خیر بھلائیاں چاہتے ہو، یہ بچہ ہے، جوان ہے، آزاد ہو جائے گا، پھر کاروبار کرے گا، اچھے خاندان میں اس کے رشتے ناتے ہو جائیں گے، یا یہ اچھا ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ بی بی ہے، جس طرح کے جناب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سنتے ہیں نا، حضرت بریرہ سہیلی تھی جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ کی، اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے مکاتبت کر رکھی تھی اپنے یہودیوں سے جو ان کے مالک تھے، یہ مکاتب تھی، یعنی مکاتبہ جناب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے رسول پاک سے یہ درخواست کروانے کے لیے، جناب عائشہ سے سہیلی تھی، تو عرض کیا کہ اگر آپ میری سفارش کر دیں کہ رسول پاک تعاون کریں تو میں وہ قسطیں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں، وہ 9 قسطیں تھیں، تو ان میں پیسے دے کے میں آزاد ہو جاؤں، تو جناب عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں رسول پاک سے پوچھ کے، دریافت کر کے، سوال کر کے پھر آپ کو جواب دیں۔ تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک سے بات کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پیسے دے کر نا بریرہ کو لاتا، وہ تحریر جو مکاتبت کی اس کی ہی ہے، پیسے مل جائیں، لیکن ایک بات ذرا توجہ سے سننے والے، لیکن ان سے کہو کہ وہ ولا عائشہ کی ہوگی، ولا کی اصطلاح کا نام ہے وہ نسبت جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ یہاں میں بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری بھی کہلاتے ہیں اور جوفی بھی کہلاتے ہیں۔ جوفی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کے پردادا جناب یمان نے، یعنی ان کے نام تھے مغیرہ، یعنی ان کے پردادا تھے مغیرہ، تو یمان جوفی جو حاکم ہے وہ بخارا تھا، اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تھا،
تو جس کے ہاتھ پہ یا جس کی سبب سے وہ اسلام قبول کرے اسی خاندان کا بندہ شمار ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری کو بخاری بھی کہتے ہیں اور جوفی بھی کہتے ہیں. یمان جوفی کے ہاتھ پہ ان کے پردادا نے اسلام قبول کیا تھا. تو آپ نے فرمایا الولاء لمن اعتق، یہ نسبت جو ہے آزادی کی، جو آزاد کرے اس کو ملے گی. یہودیوں نے اس شرط کو مسترد کر دیا، وہ کہتے ہیں نہیں. دوسری اس میں ضمنی چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ جو آزاد ہونے والے کا سامان ہوتا ہے تھوڑا بہت آزادی، وہ آزاد کرنے والوں کو ملتا ہے. یہودیوں نے شرط عائد کر دی کہ نہیں، نسبت ولا بھی ہماری ہوگی اور سامان جو بریرہ کا ہے وہ بھی ہمارا ہوگا. اس پر رسول پاک نے خطاب کیا، وہ خطاب عام صحیح بخاری حدیث کے اندر موجود ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ. کیا حال ہے لوگوں کا ایسی شرطیں عائد کرتے ہیں جن شرطوں کا وجود نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول میں ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھو، اگر 100 بھی ولو اشترطوا 100 شرط، اگر 100 شرطیں بھی عائد کریں ان شرطوں کی کوئی حیثیت نہیں، نتھنگ ہے، معدوم ہے، وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا الولاء لمن اعتق، ولا سامان یا نسبت آزادی کی اس کی ہوگی جس نے آزاد کیا ہے. تو جناب عائشہ جناب بریرہ آزاد ہو گئی. اب ایک اور بڑا باریک مسئلہ ہے جو آپ نے پہلے سنا تو ہوگا، شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ یاد ہو. کوئی لونڈی جس کا خامد غلام ہے کسی اور کا یا اسی خاندان کا جس کی وہ لونڈی، اگر پہلے لونڈی آزاد ہو جائے، اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے اپنے غلام خامد کی زوجیت میں رہے یا نہ رہے. یہ مسئلہ آپ نے پھر ذرا سننا ہے، آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے. لونڈی کسی مالک کی ہے، اس کا خامد کسی خاندان کا غلام ہے لیکن میاں بیوی ہے، ان کی شاید مسلمان ہیں. ان کے خامد کا نام جناب بریرہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، جناب عائشہ کی سہیلی ہیں، اور ان کا خامد تھا جناب مغیث رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی تھے، مسلمان تھے، کسی اور کا غلام تھے. اب جب حضرت بریرہ آزاد ہو گئیں تو اب ان کو یہ اختیار تھا مغیث صاحب کی زوجی میں رہے یا نہ رہیں. مطلب بات سمجھا رہے ہیں؟ جناب بریرہ نے اعلان کر دیا میں نے مغیث کی زوجیت میں نہیں رہنا، اور ان کا پیار تھا بڑا. جناب مغیث نے درخواست کی رسول پاک سے، حضرت بریرہ کے ساتھ وہ آپ نے تعامل کیا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے تعامل کیا ہے، وہ آزاد ہو گئی ہے، تو اس کو یہ تو آپ فرمائیں کہ میری زوجیت میں رہے، میں اس کا خامد ہوں، میری بیوی ہے، اگر وہ آزاد، اللہ انہوں مبارک کرے آزادی، لیکن میری زوجیت میں رہے، میری بیوی بنی رہے. رسول پاک نے فرمایا چلو میں بات کروں. سبحان اللہ. یہاں بھی ایک فیصلہ اور رائے اور فیصلے کا فرق بیان کیا جا رہا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بریرہ سے فرمایا بریرہ تیری محبت اور پیار میں مغیث گلیوں میں پیچھے پھر رہا ہے اور وہ دعائیں کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، اپیل کر رہا ہے کہ بریرہ میری زوجی میں رہو. تو مجھے بھی اس نے یہی کہا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مغیث کی زوجیت میں رہو. سبحان اللہ. جناب بریرہ نے کیسا سوال کیا کہ جس سوال نے امت کے لیے بہت بڑے مسئلے حل کر. جناب بریرہ نے پوچھا حضرت یہ فرمایا آپ کا فیصلہ ہے کہ رائے ہے؟ اگر آپ کا فیصلہ حکم ہے تو سلنڈر، اگر رائے ہے تو پھر میں نہیں مانتی. رائے پیغمبر کی بھی نہ مانی جائے تو بندہ مشرک کافر نہیں ہوتا. فیصلہ اللہ رسول کا نہ ماننے سے بندہ کافر بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے، بے ایمان بھی ہوتا ہے. تو تیری میری رائے اگر نہ مانے اس میں کیا نہیں. یہ مسئلہ زندگی میں ہے، وہ ساڑی بنی کسی نہیں، وہ ساڑی سنتا کوئی نہیں، وہ سانو جانتا کوئی نہیں. یہ ہم نے مسئلے بنا لڑ کے ساری زندگی ہم نے اپنا بھی بیڑا وقت کیا ظاہر کیا. مکاتبت، اگر وہ غلام کرنا چاہتا ہے، وہ لونڈی ہے جو غلام ہے، فقاتبوہم، فرمایا ان کے ساتھ مکاتبت کرو. پھر ارشاد فرمایا بڑی خوبصورت بات فرمائی، اگر ان میں آپ بہتری بلائی سمجھتے ہیں. دوسری بات فرمائی وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، ان کو ان کی مالی مدد بھی کرو. انہوں نے مکاتبت کر رکھی ہے، ان میں جو پیسے دینے والے بنتے ہیں قسطیں یا ٹوٹل، وہ مکاتبت کرنے والے غلام لونڈی کی مالی مدد کرو. ادھر تو لوگ ابے کی مدد نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، ماؤں کی مدد نہیں کرتے، بھائیوں کی مدد. میرے پاس میں مبالغہ نہیں کرتا، اتنے کیس ہیں، بھائی کے خلاف ہے، باجی کے خلاف ہے، ابا پتر کے خلاف ہے، بیٹا ابے کے خلاف، کیس بنے ہوئے، لڑائیاں جھگڑے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں. اور ایک اور کیس آیا، بڑی عجیب عجوبہ ہے یہ کیس والا.
وہ بھائی لڑ گیا اپنے بھائیوں سے، کہنے لگا جی بس میرا جتنا بنتا ہے مجھے وہ اپنا حصہ دیں۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، فرض کرو یہ حصہ بنتا ہے، یہ 50 فٹ جگہ ہے، یہ 60 فٹ جگہ ہے، اس کا 2.5 فٹ جگہ بنتی ہے۔ وہ کہتا ہے پیسے نہیں لینے، جگہ ہی لینی، میں نے اپنے 2.5 فٹ جو جگہ بنتی ہے میں نے جگہ لینی ہے۔ اب وہ بھائی منت کرتے ہیں یار ایک سائڈ سے لے لو، کہنے لینی بھی درمیانی جگہ، یہ باطل شرط ہے۔ مسئلہ میں کہتا ہوں اپنا حق لو، لیکن مسلط کر کے اپنی غلط شرطوں کے ساتھ لوگوں کو نہ بنواؤ۔ وجہ لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے نہ قبول، اللہ نے جبر نہیں رکھا، تو یہ مسئلے کیوں کے ساتھ حل کرو تاکہ تم مشکلات پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، نبی کرم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، من یسر مؤثرا، فرمایا جو بندہ کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھولتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ مشکلات پیدا کرنا، تکلیف دینا، تنگ کرنا، مجبور کرنا، یہ دین نے قبول نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے جو بندہ کسی کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو ساری مثالیں آپ کے علم میں، تو ارشاد فرمایا کہ تم اس کو جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو ان کی مدد بھی کرو۔ ولا تکرہوا، تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اس دور میں کچھ لوگوں نے جن کے پاس لونڈیاں ہوتی، باندیاں ہوتی، ان کو گناہ گاری کرا کے تجارت کرتے، اس برائی کی، جس طرح کے بازار میں سودا یہ وہ سسٹم کر کے ان کی کمائیاں کا یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ پاک بام بیوی ہیں، یہ سادی بیوی ہیں، وہ گناہ کرنا ہی نہیں چاہتی، گناہ گار اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، ان کو مجبور نہ کرو۔ یہ کافروں کی مثال تھی، چند لونڈیاں ہیں تو لونڈیوں کو رکھا ہوئی اس لیے ہے ان سے برائی کی تجارت کرا۔ سید الانبیاء نے فرمایا بدکار عورت کی کمائی حرام ہے، برائی کی اڈوں کی کمائی حرام ہے، سود کھانا جس طرح حرام ہے، شراب بیچنا، خریدنا، پلانا، پینا حرام ہے، اس طرح برائی کے اڈے اور اس کا سودا، کتے کی کمائی، کتے کی تجارت، یہ رسالت امام نے کھلے لفظوں میں بیان کروایا۔ بازار حسن کہتے ہیں اور گورنمنٹ سے اجازت ملتی ہے، پرمٹ ملتے ہیں بازار حسن میں بیٹھنے کے لیے، اور شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو میں بتا دیتا ہوں، بازار حسن والے بیٹھنے والی بیوی کے لیے شیعہ ہونا ضروری ہے۔ شیعہ یہ ان کا سرٹیفکیٹ لے کے آتی ہے، کیونکہ شیعہ کا مذہب کے اندر یہ ہے کہ یہ اس کا نام انہوں نے برائی نہیں رکھا ہوا، اس کا نام رکھا ہے نکاح متع۔ متع یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کے لیے معاوضہ دے کر جو معاملات جنسی کیا جاتے ہیں اس کا نام رکھا ہے نکاح متع۔ شرعی نکاح کے اندر یہ ہے میعاد مقرر ہے، اللہ تو یا بندہ مر جائے یا بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے جائے کھلا لے لے، اس کے علاوہ جو کرنا نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، پھر سمجھ لو پترا مرن تک گڈھا کھچنے کا بات کی سمجھ آئے گی۔ اس سوا سے کئی بندے قبول ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں شادی نہیں کریں۔ والرہبانیت ابتدا ہوا، سید بیان فرمایا اگر مال ہے، اولاد ہے، جنسی طور پر تم ٹھیک ہو، قوت بات ٹھیک ہے، نور بصیرت ٹھیک ہے، نکاح کرو، اور نہیں ویسے ٹھیک، ویسے نہیں ٹھیک۔ عمر فاروق کے دور میں پتہ چلا ایک بندہ نکاح نہیں کرتا، آپ نے بلایا کیوں نکاح نہیں؟ ویسے تو نہیں، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس ٹھیک ٹھیک نہیں، یا میں زنا کی سزا آپ پر لاگو کروں گا تو یا یہ فتویٰ دوں گا کہ تو اس قابل نہیں ہے، کہتا جی بس 2 دن مہلت دے جنا، سبحان اللہ، یہ سارے کام ٹھیک ہو جائے۔ پھر بزرگ نے نکاح کیا، وادی ہے میری بیوی میں اس کا خامد، ویسے لڈیاں ڈالتے پھرتے ہو کیوں نہیں کرتے نکاح؟ اور یار قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، معاشرت کو پاک بات رکھنے کے لیے، خاندان کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، اپنے حسب نسب کو درست رکھنے کے لیے شریعت نے قانون بنایا ہے، نکاح کرو، شادیاں کرو، اور اس کے مقاصد آپ کے یہ ہوں کہ ہمیں اچھی اولاد ملے، اچھا بیٹا ملے، اچھی بیٹی ملے، اور ان کے مقاصد آپ کے سامنے۔ صرف جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، حبس رہنے کے لیے یہ نہیں مانو۔ توجہ فرمائیں، ان اردنا تحصلا تبتغوا ارض الحق، اور دنیا کا سامان چاہتے ہو، مفادات چاہتے ہو، گناہ کراتے ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، ہم سب کو معاف کرے۔ جس دور میں میں جوان تھا اور صدیقیہ مسجد میں خطیب اور امام تھا، یہ پرانی بات ہے، جب میں صدیقیہ ماڈل ٹاؤن کا سب سے پہلا خطیب امام میں ہوں، تو سبحان اللہ تو کوئی نہیں آتا پھرتے۔ مجھے یاد ہے ادھر ایک شخص تھے، بابا جی تھے، اور کلے پہ پگ باندھتے تھے اور سارا ایسا کر، انہوں نے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کے لیے یہ برائی کا اڈا بنایا،
وہ بابا جی آم کا بلایا کرتا اپنے گھر میں. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. باپ کرے، بھائی کرے، بیٹا کرے، سرپرست کرے، نگران کو کن ٹوٹا کرے، سارا کچھ ہی خراب اور غلط اور حرام کاری ہے. شریعت نے یہ دروازہ پھاٹک بند کر دیا. شرم کرو. آگے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُكْرِهُنَّ، جو ان کو مجبور کرے، کیونکہ باندھی ہے، جا نہیں سکتی، غلام ہے، بھاگ کرتی نہیں، اور اسے اڈا بنایا ہوا ہے، ان سے برائیں جبرن گناہ کروایا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر ان کو مجبور کر کے گناہ کرایا جائے گا تو اللہ کو پتہ ہے یہ مجبور ہے، اس کی نہ نیت ہے نہ عمل ہے. اللہ اس کے ساتھ برائی کرنے والے عمل کو تو اللہ ان کو سزا دے گا. یہ بیویاں معاف ہیں. سند فتویٰ میں نہیں دے رہا، قرآن کی ہے. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ رب العالمین صبر اور کردار کے بعد اللہ معاف کرنے والے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کے لیے واضح آیات، واضح احکامات، دو ٹوک فیصلے نازل فرمائے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ضرب المثل ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مثلا قوم عاد کس طرح برباد ہوئی ہے؟ وہ قوم تھے قوم عاد، جناب ہود علیہ السلام کی قوم. قوم سمود کون ہے؟ جناب صالح علیہ السلام کی قوم. آل فرعون کون ہے؟ آل ابراہیم کون ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. کون کس طرح مرا، پتھروں کی بارش کس پر ہوئی، زلزلوں و طوفانوں کے ساتھ، اور اس طرح چیخوں کے ساتھ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کن کن کو برباد کیا. یہ ضرب المثل بھی ہم قوموں کی بیان فرمائی ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقویٰ اختیار کرنے والے، گناہ سے بچنے والوں کے لیے ہم نے نصیحت کے لیے ساری لائنیں لگا دی. تمہارا دل صاف ہو جائے گا، جسم پاک ہو جائے گا، خیالات پاک ہو جائیں گے، نسبتیں گناہ کی برائیوں کی آپ سے ختم ہو جائیں گی، پاک باز لوگوں میں آپ شمار ہو جائیں گے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی. صرف ایک بات سنا، تاریخ علماء ہند کتاب کا نام، اس کے اندر ایک چھوٹے کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں. صرف ایک میں سناتا ہوں. سکھوں کا اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا زمین کا. سکھ کہتے ہیں ہماری زمین ہے، مسلمان کہتے ہیں ہماری زمین. اور جج کون ہے؟ عیسائی، انگریز. تقسیم پاکستان سے پہلے کی بات ہے، جب ملک کا ہندو پاک کی تقسیم سے پہلے سکھوں کے ایک بڑے نے بیان دیا عدالت میں کہ جناب ہمارے بٹکے، جس طرح بزرگ کہتے ہیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے بٹکے کہتے تھے کہ فلاں مولوی صاحب کا خاندان اتنا سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتے. جلدی سمجھ آئے. ہمارے پاس کوئی بندہ آ سکتا ہے جی فلاں خاندان، فلاں دیوار، فلاں جھوٹے نہیں. سکھوں نے بیان دیا کہ وہ فلاں خاندان کے جو حضرت مولانا ہے نا، وہ جھوٹ نہیں بولتے. ان کو کہیں جو وہ فیصلہ کر دے ہمیں منظور. اب وہ عدالت کا جو جج ہے وہ کون ہے؟ عیسائی ہے، انگریز ہے، اور ادھر سکھ ہیں، ادھر مسلمان ہیں. مسلمان لٹیاں ڈال رہے ہیں. او بس جی بلے بلے ہو گیا، مسجد بن گئی، سمجھو یہ ہو گیا، نعرہ لگے گا، سلاد پڑی جائے گی کھانے کا. حضرت نے جب تحقیق فرمائی تو پتہ چلا مسلمان جھوٹ بولتے ہیں. ان کی کوئی زمین نہیں ہے، کوئی ملکیت نہیں، کوئی حق نہیں ہے. یہ زمین تو ساری سکھوں کی ہے. وہ گردوارہ بنائیں، وقف کریں، نہ دیں، اپنے پاس رکھیں. ہمارا اس میں عملی طور پہ، قانونی طور پر کوئی حق نہیں. جب انہوں نے آ کر بیان دیا تو مسلمان گالیاں دیں، او لگاؤ تیری داڑھی دیکھی، اور تیرا یہ دیکھا، اور تیری شرافت دیکھی. اب سکھ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے بڑکے سچ کہا کرتے تھے کہ یہ سچے لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور ہم ان کی سچائی کو داد دیتے ہوئے یہ ساری زمین مسلمانوں کو تحفہ دیتے ہیں، جو مرضی بنا. بنی مسجد ہے، صداقت کے ذریعے بنی، شرافت کے ذریعے بنی ہے، خاندان کی لیاقت اور صداقت کی سند کے ساتھ بنی ہے. اگر ہمارے پاس ویسی صورت ہے تو مبارک ہو، نہیں ہے وہ خسرت دنیا بالآخرہ، دنیا بھی خراب برباد، آخرت بھی خراب. اللہ ان مصیبتوں سے مجھے آپ سب کو محفوظ فرمائے. ارشاد ہوتا ہے جی وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، چاہیے کہ وہ پاک بازی اختیار رکھے وہ لوگ لا یجدون نکاحا، جو نکاح کرنے کی سخت ہمت یا طاقت یا وسائل نہیں رکھتے. ساری باتیں سمجھ لیں. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کرے. والذین یبتغون الکتاب، وہ لوگ، وہ غلام جو مکاتبت چاہتے ہیں، تحریر چاہتے ہیں، لکھت، مما ملکت ایمان، ان سے جو تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے. فقاتبوہم، بس ان کے مکاتبت کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر انہیں بلائی اچھائی تم جانتے ہو. وآتوہم،
اور ان کو دو مما للہ الذی آتاکم اپنے اس مال سے جو اللہ نے آپ کو دیا، ولا تکرہوا فتیاتکم اپنی لونڈیوں اور باندیوں کو مجبور نہ کرو علی البغاء، بغاء کا معنی ہے گناہ گاری بدکاری پر، ان اردنا تحسنا اگر وہ باز رہنا چاہتی ہیں، تو اس کا قدر مطلب باز نہیں رہنا چاہتی تو پھر آپ کر لو سارا کچھ، یہ درست نہیں ہے مسئلہ۔ تب تک وہ عرض الحیات الدنیا تاکہ دنیا کا سامان چاہو، یہ اغراض و مقاصد کے لیے، ومن یکرہن جو شخص جو پارٹی جو قوم ان کو مجبور کرے گی اس گناہ میں، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اس مجبور ہونے کے بعد معاف کرنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ہم نے آپ کے سامنے یا آپ کے لیے آپ کی طرف واضح آیات، دو ٹوک آیات مسائل بیان فرمائے ہیں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ اور ضرب المثل ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ نصیحت ہے، واضح ہے تقوی اختیار کرنے والے یا گناہ سے بچنے والوں کے لیے۔